باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تسبیحات، تمام تر رکوع، تمام تر سجدے اس ذات واحد کے لیے دے گا کہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، کہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمیں در اہل بیت سے منسلک کر دیا کہ کون سا در، کیسا در، کہ یہاں پر اگر غور آ جائیں تو علیہ السلام بن جاتے ہیں، بیزر آ جائیں تو ابو ذر بن جاتے ہیں، مفلس آ جائیں تو مالک اشتر بن جاتے ہیں۔ کہ شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے، جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے، اور خون حسین پاک کی تاثیر دیکھی، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے، کرب و بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے۔ اور بعد از حمد و ثنا میرا تمام درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیقی کائنات ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو خدا سے راضی رہے اور خدا اس نفس سے راضی رہے۔ عزیزان من، نفس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا نفس وہ نفس کہ انسان گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس کرے، فخر محسوس کرے، وہ نفس نفس امارہ کہلایا۔ دوسرا نفس کہ انسان گناہ تو کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے، اپنے گناہوں پر نادم بھی رہے، شرمندہ بھی رہے، وہ نفس نفس لوامہ کہلایا۔ تیسرا اور آخری نفس کہ وہ نفس کہ جو خدا سے راضی رہے اور خدا اس نفس سے راضی رہے، وہ نفس مطمئنہ کہلایا۔ عزیزان امام، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جس کا ہر عمل خالص خدا کے لیے ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات، تمام عمل خالص خدا کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ اطمینان کی اس منزل پر فائز ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ فقط خدا کے لیے کر رہا ہے۔ عزیزان امام، آئیے ذرا تاریخ کی برگردانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کسے کہا جا رہا ہے۔ میں نے تاریخ کی برگردانی کی، مجھے ایک نفس ملا کہ جو شب ہجرت رسول رسول پر توکل کر سکے، اپنی پوری حیات طیبہ میں فقط ایک رات سو، لیکن کیا پروردگار عالم آپ کو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، آپ کو تو نفس رسول کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد ہے، نفس رسول ہے یہ۔ پھر وہ کون سا نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جا رہا ہے؟ اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے کہ جس کا ہر عمل خالص خدا کے لیے ہے۔ تو ہمیں ایک اور نفس ملتا ہے 61 ہجری،
کہ جو مدینے سے کربلا کی طرف آ رہا ہے. کون سا نفس ہے اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے کہ اس کا ہر عمل خالص خدا کے لیے ہے، کہ وہ نفس کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا وہاں پر وہ شکر ادا کر رہا ہے. اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے وہ نفس کہ لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے، شکر الہی کر رہا ہے. اور میں یوں کہوں کہ وہاں پر موجود ماؤں کا نفس کتنا مطمئن تھا. اگر آپ نے تربیت اولاد دیکھنی ہے تو بہترین مثال کربلا ہے تربیت اولاد کی. کیا تربیت کی ہے، گود کے پالوں کو دے دیے. جن ماؤں کے بچے چھوٹے تھے وہ مائیں اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، امام پر قربان کیسے کروں گی. وہ جذبے تھے ان ماؤں کے. تو میں کہوں ان ماؤں کا نفس کتنا مطمئن تھا، اطمینان کے اس درجے پر فائز تھی کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو اسپائڈر مین سپر مین کی کہانیاں نہیں سناتی. وہ مائیں اپنے بچوں کو اہل بیت کی قصے سناتی تھی، فضائل علی ابی طالب سناتی تھی، شجاعت بتاتی تھی علی کی. وہ کربلائی مائیں ہیں. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، آج کی ماں جب رات میں اپنے بچے کے ساتھ لیٹتی ہے تو اپنے بچے کو کیا بتاتی ہے؟ پورے دن کے بعد رات کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ لیٹ کر پورے دن کی باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک ماں اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہی ہے، کیا باتیں بتا رہی ہے؟ کچھ مائیں ہوں گی جو پریوں کی کہانیاں سناتی ہوں گی، کچھ ہوں گی جو اسپائڈر مین سپر مین کی کہانیاں سناتی ہوں گی. لیکن جب ماں اپنے بچے کو برابر میں لٹاتی ہے، انقلابی ماؤں کی بات کر رہی ہوں میں، کہ جب ایک انقلابی ماں اپنے برابر میں اپنے بچے کو لٹاتی ہے سونے سے پہلے، تو اسے حزب اللہ کے ترانے بتاتی ہے. اسے بتاتی ہے کہ کربلا میں شجاعت کیا تھی، کربلا میں جنگ کس طریقے سے لڑی گئی تھی. وہ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں 9 محرم کو جب شمعیں گل کی اور جب شمع روشن کی ہے، امام نے کہا تھا شمعیں گل کر کے جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے. اور جب شمعیں روشن کی تو سب سے آگے اپنے بھتیجے کو پایا، امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے کو پایا. کہا قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ 13 برس کا بچہ ہے، آج کا بچہ. اگر ہم 13 برس کے بچے کو آج کو بولیں گے بیٹا جاؤ شہید ہو جاؤ، جا کر جاؤ امام پر قربان ہو جاؤ، تو بچہ دنیا سے نکل کر کبھی جائے گا ہی نہیں. لیکن وہ 13 برس کا قاسم ہے کہ جو اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ چچا میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. کیا حوصلہ تھا ان بچوں کا، کیا جذبہ تھا ان ماؤں کا کہ وہ بیوی کہ جس کی کل کمائی قاسم ہے، جب باپ مر جائے نا تو ماں بہت مشکلات میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. وہ نہیں چاہتی، وہ ماں اگر اس کو سامنے سے بچے کی موت کا کوئی جملہ کہہ دیا جائے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی. کیوں؟ کیونکہ بہت مشکلات میں تربیت کرتی ہے، بہت مشکلات میں پروان چڑھاتی ہے. لیکن میرا سلام اس بیوی پر کہ کتنا نفس مطمئن تھا اس بیوی کا کہ جس نے قاسم جیسا شہزادہ دے دیا. تو وہ مائیں، ان ماؤں کی ضرورت ہے کہ جب شاعران نے پوچھا تھا امام خمینی سے کہ آپ انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی فوج کہاں ہے؟ کہا کہ میری فوج ماؤں کی گودیوں میں پروان چڑھ رہی ہے، تربیت پا رہی ہے. اور ٹھیک اسی کے 18 سال بعد انقلاب ایران آ گیا، عزاداران امام. یہ والا نفس چاہیے، یہ والی تربیت چاہیے ہمیں. اس تربیت کی ہماری ماؤں کو بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو ایک نسل کو تربیت دیتی ہے.
ایک عورت چاہے وہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یزید بنا سکتی ہے، اور ایک عورت ہی چاہے تو وہ اپنے بیٹے کو حسین بنا سکتی ہے۔ اگر حسین نہ بنا پائی وہ اپنے بیٹے کو قاسم سلیمانی بنا سکتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو ابراہیم ہمت بنا سکتی ہے۔ شہداء کی کہانیاں دیکھیں آپ، شہداء کی سٹوریز دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مائیں کیسی ہیں جو اپنے بیٹے کی شہادت پر مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہیں۔ کتنا مطمئن نفس ہے عزاداران ایمان۔ ایک ایسی ہی ماں کا ذکر کرتے چلوں کہ جس کے پاس، جس کی اولاد فقط 2 اولادیں ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں کو اس سے بے حد محبت ہوتی ہے، یعنی اس محبت کا کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ محبت کیا محبت ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ویسے محبت بھی بڑھتے رہتی ہے، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے صرف اس کی اچھائیاں ہوتی، کوئی برائی نہیں ہوتی اس بچے کے اندر۔ ماں کیسی ماں؟ کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں بیوی ام رباب، کیا فقط 2 بچے ہیں، ایک اصغر کہ جو 6 مہینے کا ہے، اور ایک سکینہ جو 4 سال کی ہے۔ لیکن اس ماں کا نفس کتنا مطمئن تھا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، کہیں نہیں سنا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو خود دفن کرے، لیکن تاریخیں گواہ ہیں کربلا کے میدان میں رباب نے اصغر کو دفن کیا ہے۔ وہ ماں، وہ حوصلہ چاہیے عزاداران ایمان کہ پروردگار عالم کی طرف سے اولاد نعمت الہی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کو دین و دنیا سے دور لے جاتے ہیں۔ کیسے لے جاتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل دے کر، موبائل دے دیا، اب اس کی زندگی فقط موبائل ہے، وہ پورا دن اسی کے اندر زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بنا دی ہے، ہم نے اس کو موبائل دے دیا۔ اس کو دینی سے کوئی مطلب نہیں، اسے مجالس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے مدرسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے بنا دیا ہے۔ عزاداران ایمان، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اب بچہ اگر یہ کہے کہ میں کیوں پڑھوں قرآن، کیونکہ آپ تو پڑھتی نہیں ہیں۔ بچہ وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے گھر میں ہو رہا ہے، بچہ اسی کو فالو کرے گا۔ عزاداران ایمان، بہترین تربیت اور امام حسین کی راہ میں اپنے بچے کو دینا بخدا کسی ثواب، کسی واجب عمل سے کم نہیں۔ یہ وہ رہا ہے جو مشکل ترین رہا ہے، سخت ترین رہا ہے۔ عزاداران ایمان، اس ماں کا تذکرہ کرنا ہے مجھے آج کہ جس کے 2 ہی بچے ہیں، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ کون اصغر؟ کہ جس کو رباب نے خود دفن کیا ہے، اور دوسری بچی کون ہے؟ سکینہ۔ روایات ملتی ہیں کہ جب بھی، یعنی جب رہائی ہوئی، ہر بیوی جب مدینے گئی ہے تو اس کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی اولاد موجود تھی، لیکن واحد بیوی ام رباب ہے کہ جب مدینے گئی ہیں 2 ہی بچے تھے اور دونوں قربان ہو چکے تھے۔ یہ وہ بیوی ہے جو 9 محرم کو گریہ کر رہی ہے، عشق بہاری ہے کہ میرے بچے تو بہت چھوٹے ہیں، میں کس طرح سے اپنے بچوں کی شہادت پیش کروں گی، کس طرح سے اپنے بچوں کو قربان کروں گی۔ یہ وہ ماں ہے کہ جب مدینے پہنچی ہے تو نہ اصغر ہے نہ سکینہ ہے، دونوں بچوں کو قربان کر دیا۔ عزاداران ایمان، ذرا آئیے شام کے زندان میں آئیے، قید خانے میں آئیے۔ کیا قید خانہ ہے؟ جہاں پر ایک 4 سالہ بچی قید ہے۔ عزاداران امام، میرا چوتھا امام کہتا ہے، امام بین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں نے انہیں بہت بلایا ہے۔
ایک پھوپھی کے پردے نے ایک بہن کے سوالات نے بہت رلایا ہے۔ سوالات کیا تھے؟ کہا کہ ہم ایک ایسے قید خانے میں تبدیل کرائے گئے کہ جہاں کی چھت نہیں تھی، دھوپ پڑتی تھی دوپہر میں، رات میں اوس پڑتی تھی۔ عزاداران امام، جب صبح ہوتی تھی تو پرندے جاتے تھے۔ سکینہ پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے کہ بہن یہ پرندے اپنی غذا ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ عزاداران امام، جب شام ہوتی تھی پھر پرندے جاتے تھے۔ کہا بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ عزاداران امام، بچی بہت چھوٹی ہے، یہ وہ بچی جسے یتیمی کا مطلب نہیں پتا تھا۔ جب پوچھا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں کہ بہن یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ کہا بھیا ایک بات تو بتائیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ کیا قیدی یہیں پر ہی مر جاتے ہیں؟ قیدی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ قید خانوں میں مر جاتے ہیں۔ عزاداران امام، یہ وہ بچے جس کو رہائی کا بہت ارمان تھا، یہ وہ بچی کہ جب بھائی کی حالت دیکھتی تھی، امام بتاتے ہیں، امام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وہ مقام آیا بازار میں، ایک مقام ایسا آیا کہ میں اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ میری 4 سالہ بہن میرے پاس آتی ہے اور کہتی بھیا آج کیا بات ہے، آج آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا سکینہ میرے پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں اور ان آبلوں میں کانٹے ہیں۔ یہ وہ بچی کہ جس کے پیروں میں کانٹے خود چبھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ سکینہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں اپنے کانٹوں کو نہیں نکال سکتا۔ کہا اچھا بھیا، پیروں کی طرف دیکھتی ہے، پیروں کی جانب دیکھتی ہے، ایک ایک کانٹا نکالتے رہتی ہے اور پوچھتی جاتی ہے بھیا کچھ آرام ملا، بھیا کچھ آرام ملا۔ عزاداران امام، یہ وہ بچی کہ روایات ملتی ہیں کہ ایک دن امام سید سجاد سے کہتے ہیں کہ بھیا پیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی 4 قسمیں ہیں۔ کہا بھیا پیاس کی پہلی قسم بتائیں۔ کہا کہ پیاس کی پہلی قسم وہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے، اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں گر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں گر رہا ہوتا ہے۔ سکینہ نے مقتل کی جانب سے رخ کیا اور کہتی ہے ہائے میرا بھیا اصغر کہ جو اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ کبھی کہیں گرتا تھا، کبھی کہیں گرتا تھا۔ عزاداران امام پھر بھیا کی طرف رخ کرتی، بھیا پیاس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ کہا سکینہ پیاس کی دوسری قسم وہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے، اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کی خشک زبان باہر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی اندر جا رہی ہوتی ہے۔ عزاداران امام، سکینہ نے پھر مقتل کی جانب رخ کیا، کہا ہائے میرا بھیا علی اکبر کہ جو اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ کبھی خشک زبان باہر نکالتا تھا، کبھی خشک زبان اندر لے جاتا تھا۔ کہا بھیا پیاس کی تیسری قسم کون سی ہے؟ کہا کہ سکینہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے، اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ عزاداران امام پھر مقتل کی جانب رخ کیا، کہتی ہے ہائے میرا بابا کہ جو اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ارے مقتل جب گیا ہے علی اکبر کی لاش کو ٹٹولتا ہوا گیا ہے، دشمنوں سے کہتا تھا کہ کیا تم نے میرے علی اکبر کو دیکھا ہے؟ عزاداران امام، سکینہ پھر بھیا کی طرف رخ کرتی ہے، بھیا پیاس کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ سید سجاد خاموش ہے، کہتی بھیا بتائیں پیاس کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ عزاداران امام، سید سجاد اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہے، کہا سکینہ پیاس کی چوتھی قسم وہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے، اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ بچی نے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو بھیا کے سامنے کیا ہے، اے بھیا ذرا میرے ہاتھوں کو تو دیکھیے، میرا گوشت میری ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے۔ عزاداران امام، روایات ملتی ہیں یہ وہ بچی جو زندان میں قضا کر گئی۔ عزاداران امام، ایک وہ لمحہ تھا کہ جب سکینہ بابا کے پاس گئی تو بابا
رب سے جا ملے. اور ایک یہ لمحہ ہے کہ جب سکینہ کے پاس سر حسین آیا ہے اور زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، بتاتی جاتی ہے کہ بابا آپ کو پتا ہے سکینہ کے اوپر کیا گزری رات کے بعد؟ بابا لعین نے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا. عزاداران امام اچھی بہن کرتے جا رہی ہے. بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے باپ کو بتاتی ہے عزاداران امام. اب سکینہ خاموش ہو گئی. ارے ماں ہے نا ماں، میرے باپ کہتی ہے کہ سکینہ 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 کی کوئی آواز نہیں آتی. سیدی سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سیدی سجاد دیکھو سکینہ شاید سو گئی ہے. سیدی سجاد نے سکینہ کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، ایک صدا بلند کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران امام روایات ملتی ہیں کہ 3 جنازے ایسے ہیں تاریخ کے کہ جو غسل دے رہا تھا ان جنازوں کو، وہ اس قدر گریہ کر رہا تھا کہ سر پیٹ لیا. ایک فاطمہ تو زہرا کا جنازہ تھا کہ جب مولا کائنات نے غسل دیا ہے، ارے وہ شیر خدا کہ تو جو 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو اکھاڑ دے، ارے اس نے سر کو پیٹ لیا. ارے دوسرا جنازہ کس کا؟ زین العابدین کا جنازہ کہ محمد باقر نے سر پیٹ لیا. تیسرا جنازہ سکینہ کا جنازہ کہ فاطمہ کبریٰ نے، زینب کبریٰ نے سر پیٹ لیا. اس بچی کا کرتا اس کے بدن سے الگ نہیں ہوتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.